جب وہ اپنی حقیقی روح کے ساتھ منائی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو کل بھی پاکستان کے خلاف تھے اور آج بھی پاکستان کے خلاف ہیں اور مستقبل بھی ان کی سازشیں پاکستان کے خلاف جاری رہے گی، ان کو یہ گوارا نہیں کہ پاکستان اپنے حقیقی مقصد کے لیے اور حقیقی منزل کے لیے اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حقیقی طور پر موجزن ہو سکے، تو وہ لوگ آج پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے وہ مسائل جو ہمارے بزرگ اپنے خون کی قربانیاں دینے کے باوجود اور اپنے جان اور مال قربان کرنے کے باوجود، بلکہ آزادی کے تقریباً 6 سال کے باوجود انہوں نے اپنی تمام 10,000 مسلمانوں کی قربانیاں دینے کے بعد پھر 74 کی تاریخ ختم نبوت میں یہ شاہی قلعے کے تہخانے آباد کرنے کے بعد اور مسلم مسجد کے بالا خانوں سے نیچے پھینکنے کے بعد اپنے خون کی داستان رنگین کرنے کے بعد جو فیصلے طے کیے، آج ان فیصلوں کو 70 سال بعد پھر چھڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فلاں طے شدہ چیز کو آئین کے اندر پھر ترمیم کر کے ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم صرف ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک تحفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی تب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں۔ تمہارا باپ بھٹو تھا، تمہارا باپ سکندر مرزا تھا، تمہارا باپ مشرف تھا، تمہارا باپ باجوہ تھا، عمران تھا، ہم یہاں تھے، یہاں ہیں، یہاں رہیں گے۔ تمہارے باپ میں جرت ہے تو آن نکالو اس کتے کو باہر، پھر بتاتے ہیں تم ختم نبوت میں ترمیم کیسے کرتے ہو۔ اور پھر تم ہمارے دروازوں پر آتے ہو، اتنی تم میں جرت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم کیوں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہتے ہیں جی پلاٹ کا مسئلہ ہے، بجلی کے بل کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کو واپس نہ کیا تو یاد رکھنا ہم بجلی کے بل کے لیے بھی آ جائیں گے۔ وہ تو مسئلہ اٹل ہے، ہمارے ایمان کا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا قدم ایک آگے اور چلا جائے تو یہ پھر دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، اس میں غداروں کو برے صغیر کے اندر جگہ نہیں مل رہی۔ تمہیں 7 سمندر پر یہ یاد رکھ لینا، تاریخ میں لکھا ہے جو غدار ہوتے ہیں انہیں پھر نہ سمندر جگہ دیتے ہیں، نہ پانی جگہ دیتی ہے، نہ خشکی جگہ دیتی ہے۔ تو مجھے یہ کہہ رہے تھے آج صحافی کے جناب آپ کس کا جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں کہا میں تو سارے جہاز پنچر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آج تو ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ پاکستان ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ خبردار IMF کے گماشتوں تم یہ سمجھو کہ چند چکے اور ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے بے ضمیروں کو خرید کر تم پاکستان کو امریکی کالونی بنا لو گے۔ ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں،
لیکن افسوس ان کمینوں کی وجہ سے آج کے دن ہمیں یوم ختم نبوت کے طور پر منانا پڑ گیا. آج کا دن تو وہ تھا کہ ہم پیغام دیتے پورے عالم کو کہ پاکستان انشاءاللہ یہ پوری دنیا کی امامت کرے گا. لیکن آج اقوام عالم ہماری طرف کہتی ہے کہ وہ مسئلے جو 70 سال پہلے حل ہو چکے, جو 50 سال پہلے حل ہو چکے, تم سے تو ان مسئلوں کو سنبھالا نہیں جا رہا, تم پاکستان کو کیا چلاؤ گے. لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس مسئلے کو سنبھالا, پھانسیاں جھول کے سنبھالا, ماشاء اللہ ڈکٹیٹروں کے سامنے کھڑے ہو کر سنبھالا, جناب مسلم مسجد کی جناب صفے خون رنگین کر کے سنبھالا, جناب وزیر خان کی صفوں کو رنگین کر کے سنبھالا, اور جناب جگ آباد کی گرم جیلوں کو آباد کر کے سنبھالا. تو تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ جناب جو ختم نبوت کے پروانے ہیں صرف یہ نہیں ہے پورے پاکستان میں ہے بلکہ پورے عالم میں موجود ہے. یہ تو ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں بھائی ہونا آرام ہے. اور کہتے ہیں گرفتاری دے دے. میں نے کہا وہ بھی دیں گے, وہ بھی دیں گے. تمہیں شوق ہے تو آؤ گرفتار کر لو ساروں کو. تم کیا سمجھتے ہو ان کو گرفتار کر کے ختم نبوت پر بات نہیں ہوگی؟ اللہ بڑا غیور ہے. جب ختم نبوت پر بات آئے گی, حضور کی عزت پر بات آئے گی, ہم نہ بھی ہوئے رب تو جانوروں سے بھی کام لے لے گا. تم کیا سمجھتے ہو؟ لیکن اور جانوروں, ہم تمہیں کہتے ہیں جانور نہ بنو, انسان بنو. انسان فانی ہے ارباب طرب کی کرسی, قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے شاہ صاحب نے بلا کر ہمارے علماء کو سمجھایا ہے کہ جو شریعت کو نہ مانے وہ پاکستانی نہیں ہے. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ بیچارے علماء نہیں جانتے تھے, یہ مشائخ نہیں جانتے تھے کہ جو آئین پاکستان کو نہ مانے اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے. جو آئین پاکستان کے خلاف بغاوت کرے, جو شریعت کے خلاف بغاوت کرے, ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. میں کہا شاہ جی چنگا کی طرح بہت اچھا کیا آپ نے کہ ان کو بتایا ہے کہ تمہارا مقصد ہے کیا, اور تم ادھر ہاتھ باندھ کے کیوں بیٹھے ہو؟ باہر نکلو, ختم نبوت پہ پہرا دو, کیونکہ آئین کے ساتھ غداری ہو گئی ہے. بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے بتایا ان کو کہ تمہارا مقصد یہاں ہاتھ باندھ کے بیٹھنا نہیں ہے. اور افسوس تو ہے نا کہ کوئی ایک کہہ دیتا, لیکن اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیکن اقبال کو بابا جی کہہ کے گئے تھے, اقبال پریشان نہ ہو, میں حضور کے غلام تیار کر کے لے آیا. اے او حسینی نہیں جڑے لنگر کھا کے اندر جا کے سو جا دیں, اے تا فیض آباد قطارہ بنا کے جڑے اس نات روٹیاں کھا دیں, انہوں نے بھی مجبور کر دیں کہ اے حسینی. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اے ہم رسمن ماننے والے نہیں ہیں, اور ہم آزادی یہ یہاں پر ٹھوں ٹھاں, وہ جی کیک کاٹا جا رہا ہے, وہ جی یہ ہو رہا ہے, کتنے سارے سانو تو نظر ہی نہیں آندے. ہوں اس واسطے کہ رسمن آندے سن, اسی رسمن نہیں آئے, اسی تو وہ آنا دے غلامہ جڑے کہنے انسل حبال من شیطا, بکتا حبال من شیطا, ظالم من شیطا, آدھے من شیطا, خود میں نموال ناما شیطا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. اسمبلی میں جو بولے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, ایمان کا تقاضا ہے یہی بات کرنی. لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بند باندھے, کوئی ایسی بات کرے کہ اس گلی میں جانے والا بھی بلکہ اس طرف جانے والا بھی پہلے اپنی جان سے
آئین کا غدار ہو اس کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے، وہ بھی 3 دن تک۔ میں آپ سے اسمبلی کے بیٹھے ہوئے ارکان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ شاید ان کو پارلیمانی زبان ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے، جے او نہ آئی تو پھر اسی اتھیاں۔ پنجابی کہنے او کوہاڑی تے او کوہاڑی دا وجہ اسی تے اتھے ہیں نا، موجود ہیں، اسا ساڈا لہجہ بھی موجود ہے، ہماری بات بھی موجود ہے، ہمارا لہجہ بھی موجود ہے، بلکہ امیر المجاہدین کہتے تھے خالی تقریر نہیں، ہمارے تو ماتھے کی سلوٹیں بھی بتاتی ہے کہ مقصد کیا ہے۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ پہلا ٹرائل ذرا ہو ہی جائے، شاہ صاحب کی بات تو پھر پیچھے رہ جائے گی نا۔ اب آپ کا مقصد ہے آپ آئین پر پیرا دیں اور ان کو ذرا 3 دن کے لیے جھولا دیں یہاں پر ڈی چوک کے اندر آرٹیکل 6، کیونکہ سب سے بڑی غداری حضور کی عزت اور ختم نبوت کے اندر رخنا ڈالنے کے لیے ہے، اور پاکستان کے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر اگر یہ جرت کسی کو ہوئی ہے تو کسی کی بھول ضرور ہوئی ہے، کسی نے اس کے دماغ میں کوئی خناس ڈالا ہے کہ کچھ نہیں ہوندہ، وہ پہلا بھی کر گیا، میں کہا کچھ نہیں ہوندے دے بچیا تیرے لگ پتا جائے گا، کیونکہ 75 سال پورے ہو رہے ہیں، گولڈن جوبلی آ رہی ہے جی، ختم نبوت کی تاریخ آج سے آغاز ہو رہا ہے، 50 سال پورے ہو رہے ہیں جی، گولڈن جوبلی آ رہی ہے، اور ختم نبوت کی تاریخ کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ میں تمام علماء سے کہتا ہوں، تمام مشائخ سے کہتا ہوں، اور جس طبقہ ہائے فکر سے سارے لوگ موجود ہیں کہ آپ نے آواز بلند کی ہے، آپ مزید جاری رکھیں، جب تک جاری رکھیں جب تک یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ جب یہ کر لیں، اگر فیصلہ ڈھیلا ہوا تو اس کے بعد ہمیں بتائیے گا، ہم موجود ہیں یہاں پر۔ ڈھیلے پڑ گئے ہو بھائی؟ اور میں ان کو بتاتا ہوں، ہمارے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر لاوا پک رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے امن کے دائی ہیں، ہم سب سے بڑے امن کے دائی ہیں جنہوں نے اس وقت تک پاکستان کے تمام امن کو بحال رکھا ہوا ہے، اور فانی ہے ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، گورنر ہو، صدر ہو، چیف جسٹس ہو، وزیر اعظم ہو۔ میں منتوں والے وزیر اعظم سے کہتا ہوں، بلکہ ٹاکی پوش وزیر اعظم سے کہتا ہوں، ہاں جی کسر نفسیہ جی، میں ٹاکی پوش وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ چیف جسٹس کے چکر میں تجھے بھی نکر لگوائیں گے ہمارے سے۔ اور پنجاب کے اندر بڑی تکلیف ہوئی ہے کیونکہ یہاں خاتون ذمہ دار ہے، اسی دھیاں دے بارے گل نہیں کرتے، اگر وہ اپنی ہاتھ چ رہے جے انہوں نے ادڑن دا شوق ہوئے تو پھر اسی گھر چھوڑ کے آنے واپس کیا سوال کریں۔ اس لیے ہم تمام اداروں سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت تمہارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے بھی ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ جیلیں شیلیں، یہ جناب ہتھکڑیاں، یہ پرچے، یہ فور شیڈول، یہ جناب یہ ہمارے سامنے گئے آئے جانے والے کوئی بڑی بلا لے کر ہو، اس سے ہمارا گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ریاست سے ٹکر نہیں لینی چاہیے، میں نے کہا وہ ایک شخص ہے، اس نے آئین سے ٹکر لی، ریاست سے ٹکر لی، شریعت سے ٹکر لی، علماء سے ٹکر لی، مسلمانوں سے ٹکر لی، مومنوں سے ٹکر لی، قرآن سے ٹکر لی، حدیث سے ٹکر لی۔ وہ اتنا دلیر ہو سکتا ہے
مخالف کھڑا ہو کر تو یہ ساری چیزیں اس ٹکر لے سکتا ہے. تو ریاست اتنی سی ہے, اتنی سی. اگر اس کے نزدیک ختم نبوت سے ٹکر لینا یہ ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے علماء پیش ہوئے, اس نے قرآن کو سائڈ پہ کیا, اس نے قرآن کے اندر جناب تعریف کی, اس نے حدیث کے اندر تعریف کی, اس نے آئین کے اندر تعریف کی, اس نے پاکستان کے قانون کے اندر تعریف کی. اگر اس کے لیے یہ حیثیت نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے بھی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. وزیر اعظم صاحب بڑے آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ مشیر بھی ایسے ہیں کہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, نہ چہرہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے نہ منہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے, اور منہ سے جھاگ خشک, اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے جناب پہلے بھی شکار ہو چکے ہیں. میں نے کہا کیوں دیتے ہو ان بلوں میں ہاتھ؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے, اور پھر تم چاہتے ہو کہ جناب خرابی ہو اور پاکستان کے اندر پھر جناب یہ ہو. ہم تو لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں, پاکستان میں سارے مسلمان موجود ہیں, جہاں آئینی ادارے, قانونی ادارے, ریاستی ادارے یہ سارے مسلمان ہیں. یہ ختم نبوت کے معاملے میں نہیں ہے, ایک شخص کی ذاتی غلطی ہے. اگر تم ریاستی سطح پر چیف جسٹس کے ساتھ, ہم تو نہیں اسے مانتے, ہم تو اسے کچھ بھی نہیں مانتے, کتا ضرور ہو سکتا ہے, ختم نبوت کا منکر نہیں ہو سکتا. ہمارے بزرگ تھے, کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اللہ خنزیر کو سزا دے گا تو کیا کرے گا؟ انہیں کہا اللہ خنزیر کو سزا دے گا تو انہیں گستاخ رسول بنا دے گا. تو اس لیے ہم تو نہیں مانتے, لیکن اگر تم اس کے ساتھ کھڑے ہو تو یہ ہمارے ہاتھ دیکھ لو, یہ ہماری گردنیں دیکھ لو, یہ ہمارے جسم دیکھ لو, یہ ہمارے بچے دیکھ لو, ہمارے سارے اثاثے دیکھ لو. یہ سارے باری باری کر کے کٹ تو سکتے ہیں لیکن حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. بالکل کوئی گھبرانے والی بات نہیں. نہ کوئی ہوگا تھانے جانا, انہوں کا تھانے تو کہ جیل لے چل, اور جیل لے کے جاؤں گا چکیاں لے چل, اور چکیاں لے کے جاؤں گا تختہ دار تے لٹکا, پھر لٹکا کے رسا کھچ کہ اندروں آواز نہ میں تاج دار ختم رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آج اتنی سی بات ہے, یہ چھوٹا سا پیغام ہے, پیغام ہے بالکل ہلکا سا کہ اس مسئلے کو جلدی جلدی حل کرو. ہم نے تمہیں کہا ہے ریفرنس دائر کر کے اس کو پھر معزول کرو اور جناب اس فیصلے کو واپس کیا جائے. وہ تمہیں پتہ ہے کس طریقے سے کرنا ہے. اگر یہ نہیں کرے گے تو پھر وزیر اعظم صاحب اے تواڈے سمیت اور وہ جو منتے ترلے کر کے 5 سال کے لیے آئے ہیں کہ کچھ کھا لیں گے پی لیں گے, کھاؤ پیو, تم بھی جا کر سمجھاؤ اپنے ذمہ داروں کو کہ بھائی جان چنگی پلی روٹی روزی لگی ہوئی ہے. اور 45 تو لگ نہیں سی سکتی, 47 تو لگ گئی. یعنی ساڑی عمروں بھی پوریاں نہیں سن, اسی کھیرے توندے ساں, بلکہ کھیرے تو بھی تھلے ساں, کہ سانو روٹی روزی لگی ہوئی, ساڑے پٹھے خراب نہ کرو, لہذا اے مسئلے نو حل کرو. نہیں تے جڑے مفت پٹھے کھا رہے ہو نا, میں تھلے ہوتے کہہ رہے ہیں, سارے سمجھ رہے ہونے جنہیں میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے اور گل تو سمجھ آتی نہیں, مفادات کی زد پر بات آئے تو سمجھ آتی ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, بڑی منتے ترلوں سے حکومتیں ملی ہیں, بڑے جناب گوڈے پکڑ پکڑ کے, بڑی چوری چکاری کر کے, یہ نہ ہو کہ یہاں حکومت بھی نہ ہو اور حکومتی بھی نہ ہو. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہاں لہذا آپ بھی جا کر انہیں کہو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے, ختم نبوت کا مسئلہ حل کرو. تم نے جو کرپشن کرنی ہے, جو ڈرامے بازیاں کرنی ہے, وہ تو جاری رہیں گی, ان کا حساب کا بھی بڑا وقت قریب ہے. پاکستان کے شجر حجر, روڈ, بلڈنگیں, عمارتیں, لوگ, دیہات, قصبے, گاؤں, شہر,
ان کے چہرے کا رخ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا سسٹم کہیں اور جا رہا ہے. لہذا تم نے جو بدماشیاں مچانی ہیں وہ تو تم مچا رہے ہو، اس کا حساب بعد میں ہوگا، لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں اپنے آپ کو بچا لو. پہلے تو بات زخموں تک تھی، اب ہمارے دل چھلنی ہے. اور یہ یاد رکھنا، تنگ آمد بجنگ آمد. تم نے اس کے بعد جو پریس کلب کے باہر ہوا اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، صرف اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کیا. اور نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ طاقتیں تمہیں دکھائیں، یا ہم نے یہ طاقتیں عالم کفر کے لیے رکھی ہوئی ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ ختم نبوت کے بارے میں بات نہ ہو اور باقی جو کچھ چلتا رہے تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ تمہیں لینا ہوگا صورت واپس، اور اس کمینے کو اس کی سیٹ سے اتار کر اس کو اس کی اوقات پر لانا ہوگا، اور اس کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، حضور کے ساتھ بے وفائی ممکن نہیں ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور آپ تھک تو نہیں گئے؟ نماز کا کتنا وقت باقی ہے؟ ہاں بھائی، جو امیر المجاہدین ہمیں پڑھا کر گئے ہیں وہ سبق یاد ہے. شاہ صاحب نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے، ہم تو صبح شام کہتے ہیں من سب نبیًا. ایسے نہیں بھائی، من سب نبیًا اور من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا. اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کے دروازے ٹوٹے، یا ہمارے جناب بچوں کو اٹھا لیا جائے، یا بڑوں کو بدتمیزی کی جائے. لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارا بابا کہہ کے گیا ہے، ہر چیز نوکری نہیں ہوتی. ہاں، نوکری نہیں ہوتی. ابھی تو ہم برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کی بات ہے. اگر بات برداشت سے باہر نکل گئی تو تم کہاں رہو گے؟ تمہارے تھانے کچہریاں یہ کہاں رہے گا؟ تم پاکستان سے باہر جا کر یہ کام کرو گے. ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا تھا. اگر تمہارے پاس بندوقیں اور بندوقڑیاں زیادہ ہیں نا تو جاؤ فلسطین کی طرف جاؤ، جاؤ کشمیر کی طرف جاؤ. یہ کچے کے 4 بندے تو تم سے سامنے نہیں جاتے تھے، کہنا تھا نہ ساڑھے نہ کرنے تھے. او کچے دین اے بڑے پکے دین، آنو غلط فہمی. اور انہوں دا مقصد ہو رہے، انہوں دا مقصد ہو رہے. لہذا پاکستان کو امن کا گہوارہ رہنے دو. اس کے ساتھ جو تم نے 77 سالوں میں کیا ہے اس کی تاریخ کو نہ دہراؤ، اور پاکستانیوں کو اپنے جینے دو. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرسی ہے، جنازہ تو نہیں، اس سے اتر جاؤ. اور اگر نہیں تو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سے سبق سیکھ لو کہ پاکستان دنیا کے اندر حالات کیا بن رہے ہیں. ہم ویسا نہیں چاہتے، نہ ہم کبھی کریں گے، لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے بس سے بھی باہر چلی جاتی ہیں. یہ ہمارے بڑے پیارے خوبصورت کارکنان، ان کے ہم کروڑوں جذبات مسل کر یہاں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بڑا اوکھا کنٹرول، بابا جی کہتے تھے یہ حضور کے غلام وہ ہیں، ان کو ہم نے بڑا اوکھا کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر ہم پیچھے ہوئے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ہم نے ان کے جذبات کو بڑے شیشے کے جار اور بڑے شیشے
شیشے کے قبر پہنا کر رکھا ہوا ہے کہ یار کوئی بات نہیں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، نہیں تے مل تو آنو جناب 8 فروری والے دن پہ جانا سی، لیکن اسی کیا کوئی بات نہیں، اسی اگے چلیں گے، لیکن ختم نبوت دے مسئلے اگے نہیں جا سکتے۔ اور ختم نبوت کی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اب ہم پشاور میں بھی جائیں گے، تیار ہو؟ کراچی بھی جائیں گے، پنڈی بھی جائیں گے، اسلام آباد بھی جائیں گے، ملتان بھی جائیں گے، بہاولپور بھی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے اے پاکستان تو پیو دا